الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حاضرین جلسہ، آپ کے اس گاؤں نائی والا چٹھا میں اس مرکزی مسجد میں آج کے عظیم الشان اس اجتماع عام میں ماشاءاللہ جتنے مہمان آپ کے سامنے گزر گئے، ایک دوسرے سے بڑھ کر انہوں نے اپنی گفتگو میں، بات میں، قرآن میں جدت پیش کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے ایک مضمون عرض کرنا ہے، یہ مضمون کچھ علمی بھی بنتا ہے اور عام فہم بھی بنتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو بعض اوقات کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم کدھر جائیں، ان مولویوں کا اتنا اختلاف، ایک مسئلے میں کئی مولوی الجھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے یار ہمارا نبی بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ قبلہ بھی ایک ہے، قرآن پاک بھی ایک ہے، اور حدیث پاک بھی ایک ہی ہے۔ رامانہ بخاری شریف جو آپ کے گاؤں میں ہے وہی ساری کائنات میں ہے۔ ان میں اتنا اختلاف کیوں بپا ہو گیا؟ میرے عزیز بھائی، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، اختلاف کوئی نہیں، اختلاف ہے صرف سمجھنے کا۔ کوئی یہ رخ سمجھا، کوئی یہ سمجھا، کوئی یہ سمجھا۔ سمجھنے کا اختلاف نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بعض وقت بعض صحابہ کو بھی ہو جاتا تھا، اور وہ حضور کی محفل میں تشریف لاتے، آ کر پوچھ لیتے کہ حضور اس مسئلے میں ہمیں یہ تضاد نظر آ رہا ہے، تقابل نظر آ رہا ہے، آپ کا فرمان اور طرح کے نظر آتا ہے اور آپ کا کرنا اور طرح سے نظر آتا ہے، حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ لوگ پوچھ لیتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام حکمت ذکر کر دیتے تو وہ جو سمجھنے میں تضاد بنا ہوا ہوتا تھا صحابہ کا، وہ تضاد ختم ہو جاتا، دل دماغ روشن ہو جاتا۔ حضرت علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر صحابہ کو اس طرح کا کوئی اختلاف نظر آیا تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے۔ یار بظاہر یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ چونکہ براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی بڑی جلدی اور اللہ کی توفیق سے وہ مسئلہ حل کر دیتے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ یہ گویا کہ سمجھنے کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ چند ایک آدھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بات سمجھ رہیں گے۔ حدیث بخاری ہے، امام بخاری ایک سے زائد جگہ پر یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس۔ عصر کی نماز جب بندے نے پڑھ لی ہے مغرب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، یہ عام مسئلہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے، یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، ترمذی کی بھی ہے، ابو داؤد کی ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ موجود ہے۔
असर के नमाज के बाद कोई नमाज नहीं सूरज गुरूब होने तक, कोई नफल नहीं, बंदा कोई नफलें नहीं पढ़ सकता असर से मगरिब तक। ये हदीस है। अब ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान सारे सहाबा को बताया, लेकिन एक दिन अजीब बात हुई कि जब सहाबा ने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असर की नमाज के बाद 2 नफलें पढ़ते हुए पाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 नफलें पढ़ रहे हैं। अब सहाबा में बड़ा अजीब सा तरद्दुद पैदा हुआ, बड़ी परेशानी लायक हुई कि नबी अकरम तो मना करते हैं कि असर के बाद कोई नफल नहीं पढ़ने, लेकिन खुद पैगंबर पढ़ रहे हैं। बज़ाहिर ये कौल में और फेल में बज़ाहिर ये तज़ाद नजर आ रहा था। सहाबा परेशान हो गए। बुखारी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्होंने चंद सहाबा को साथ लिया और पैगाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँचाया। अम्मी जान से पूछो कि आप मना करते हैं लेकिन खुद असर के बाद पढ़ रहे हैं, ये तो बज़ाहिर तज़ाद है, ये पूछा जाए। जब कासिद नबी हजरत अम्मा आयशा के पास आया, अम्मा आयशा ने जवाब में फरमाया कि ये जवाब उम्मे सलमा से जाकर पूछो रज़ी अल्लाह अन्हा, ये उनके घर में मसला पैदा हुआ था, मेरे घर में मसला नहीं पैदा हुआ। देख रहे हो ना कि बज़ाहिर तज़ाद नजर आया तो सहाबा पूछने में, उसकी तफ्तीश में लग गए कि मसला हल हो, वरना ये 2 हदीसें आमने सामने बज़ाहिर नजर आ रही हैं। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब ये बात कही तो उम्मे सलमा ने कहा, पहले दिन असर के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर में नमाज पढ़ रहे थे। असर की नमाज आपने पढ़ाई और 2 नफलें मेरे घर में पढ़ी। मेरे अजीज ये बुखारी की हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए, आप मना करते हैं असर के बाद नफलें पढ़ने से, लेकिन हुजूर आप खुद पढ़ रहे हैं, तो इसमें हिकमत क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई थी, हवाज़न का एक कबीला है वो आया है और मैं उनके मामलात में मशरूफ हो गया। ज़ोहर के बाद जो 2 रकातें सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं मेरी वो रह गई थी, लिहाजा मैंने उनको असर के बाद पढ़ा है। और फिर उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 2 नफलों का दवाम कर दिया, इस्तेमरार कर दिया, हमेशा पढ़ना शुरू कर दिया। तो गोया कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा से ये बात फरमाई, ए उम्मे सलमा, मेरी बात वही है, ला सलाता बादा सलातिल असर हत्ता तग़रुब अश-शम्स, असर से लेकर मगरब तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये गोया नबी करीम ये समझाना चाहते हैं, ये रसूलुल्लाह की खुसूसियत है, यानी पैगंबर इस्लाम की ये खुसूसियत है। उम्मत के लिए ये फेल सुन्नत नहीं बनेगा। तो मेरा अजीज देखा कि एक मसले में इख्तिलाफ बज़ाहिर नजर आया, सहाबा को तरद्दुद हुआ तो सहाबा उठे और पैगंबर कायनात के मामले में हजरत आयशा उम्मे सलमा से जाकर ये बात पूछ ली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और मसला हल हो गया। पता चल गया कि ये समझने का तज़ाद है, हकीकत में कोई तज़ाद नहीं है। एक मिसाल, दूसरी मिसाल देखिए, बुखारी ही से मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि पैगंबर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, मैं एक दिन अपनी बहन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह की तवज्जो भाई मेरी तरफ रहे, चंद मिनट मैंने आपसे बातें करनी है और बातें कुछ इल्मी भी होगी, ये बातें हम तलबा को समझाते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैं अपनी बहन हजरत हफ्सा की छत पे चढ़ा, मेरी नजर पहुंची नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत फरमा रहे थे
اور آپ کا چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف تھا۔ یہ بظاہر یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا قضاء حاجت میں جائز ہے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ نظر آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کو قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی بات ہے جو امام بخاری لائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ سے یہ بات سمجھیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، پاخانہ پیشاب کرتے وقت نہ چہرہ تم نے کعبے کی طرف کرنا ہے نہ پیٹھ کعبے کی طرف کرنی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور فرمایا نہ کعبے کی طرف چہرہ کیا جائے گا نہ کعبے کی طرف پیٹھ کی جائے گی۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک علاقے میں سفر کیا، وہاں کی جو واش روم تھی وہ کعبہ رخ بنی ہوئی تھی۔ ہمیں بڑی دشواری لائق ہوتی کہ یار یہ کعبہ رخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا ہم وہاں قضاء حاجت کرتے لیکن نن حاریفو تھوڑا سا اپنے آپ کو پھیر کے کرتے، ہے تو تھی دشواری، یعنی یوں جب واش روم کا رخ ہے یوں کر کے بیٹھنا ذرا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے لیکن بعد میں استغفار کرتے کہ اللہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ کعبے کی طرف چہرہ نہ کیا جائے پیٹھ نہ کی جائے، لیکن یہاں کی بناوٹ اس طرح کی ہے۔ گویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری روایت میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، تو گویا حضرت ابو ایوب انصاری یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کا یہی فرمان ہے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے، کعبے کی طرف قضاء حاجت میں چہرہ اور پیٹھ سے بچا جائے۔ یہ جو پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر کو رخ کیا ہوا ہے، تو حضرت ابو ایوب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ پیغمبر کائنات کی خصوصیت ہے، اور خصوصیت یہاں تک ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ بظاہر یہ تضاد ہے لیکن صحابی اس تضاد کو خود ہی آپس میں حل کر رہے ہیں۔ میرا بھائی یہ انداز ہے، جب دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو صحابہ نبی کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر ان کا حل پیش کرتے ہیں، اور صحابہ آپس میں بیٹھ کر بھی ان مسائل کا حل کرتے ہیں۔ تو سمجھنے میں اختلاف ہے، پیغمبر کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بات آگے بھی چلی، امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی انداز اپنایا، یہی طریقہ اپنایا مسائل کو حل کرنے کا۔ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام بخاری یہاں ایک مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ یار بندہ جب سفر پہ آئے تو سفر پہ بندے کو نماز قصر کرنی ہے، آیا سنتیں ساتھ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیثیں ہمارے سامنے دو ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران سنتیں پڑھی ہیں اور نفل پڑھے ہیں، اور ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر کائنات نے سفر میں نفلیں نہیں پڑھی، سنتیں نہیں پڑھی۔ حضرت بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ دو حدیثیں ہیں جو آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ فرمایا یہ دو حدیثیں آمنے سامنے آ گئی، حضرت بخاری اس میں تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جو پڑھی ہیں وہ دوسری سنتیں ہیں، جس طرح کے مثلا ابوابین کے نفل ہیں یا تہجد کے نفل ہیں یا اس طرح کے کر کے دوسرے نفل ہیں، تحیت المسجد وضو کے نفل ہیں، جو پڑھنے کی بات ہے وہ دوسرے نوافل ہیں، اور جو کہ نہیں پڑھی وہ اس نماز فرض کے ساتھ نہیں پڑھی۔ حضرت بخاری نے دونوں روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دے دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے ان حدیثوں کو حل کر دیا۔ گویا کہ انداز یہی رہا، پہلے زمانے سے لے کر یہی انداز رکھا کہ جس وقت صحابہ کو یہ اختلاف نظر آیا وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، صحابہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس مسئلے کی تنقید کرتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ ان حدیثوں کو تطبیق دیتے ہیں، اور یہ بات ظاہر کرتے ہیں یار ان میں سمجھنے میں اختلاف ہے، حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور امام بخاری کا انداز بھی یہی ہے، امام بخاری کا انداز۔ اچھا یہی انداز اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار دیکھو امام ابو حنیفہ حدیث کا انکار کر رہا ہے،
یہ بڑی جہالت کی بات ہے میرا عزیز، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہی جو صحابہ انداز اختیار کرتے ہیں حدیث کو سمجھنے کا، اور جو تابعین انداز اختیار کرتے ہیں، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انداز اختیار کیا ہے، اگر اسی قسم کا انداز حضرت امام ابو حنیفہ اختیار کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں میرا بھائی، حضرت امام صاحب، میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانے، توجہ سے بات سمجھیے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ یہاں تک اٹھانے، آپ کہتے ہیں یار حدیث کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے بخاری شریف، یہ دیکھو لکھی ہوئی ہے بخاری میں حدیث ہے۔ ہم نے مانا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے۔ اس نے تو بخاری کا لفظ بول کر یہاں تک ہاتھ اٹھا لیے، لیکن ہم لوگ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہ انگلیاں بڑی جو ہوتی ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتی ہیں۔ ہم سے بھی تو پوچھو کہ یار حدیثوں میں آپ نے کس طرح یہاں تک ہاتھ اٹھایا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو فعل موجود ہیں کہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیال حوضن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ اپنی کانوں کی لو کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ جس میں یہ لفظ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں تک ہاتھ اٹھائیں وہ تو حدیث ایک پہ عمل کر رہا ہے، جو یہاں تک ہاتھ اٹھائے اس کا انداز بھی تو دیکھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز استدلال دیکھیں۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ ہاتھ کا نیچے والا حصہ تیرے کندھے کے برابر آ جاتا ہے، ہاتھ کا اوپر والا حصہ تیرے کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر آ جاتا ہے، اور درمیان والا حصہ یہ کانوں کے برابر آ جاتا ہے، تو حدیثیں تین ہوئی ہیں۔ ایک ہی وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے تینوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ انداز تو صحابہ کے زمانہ سے چلا رہا ہے۔ اگر صحابی یہ تنقید کرے تو تم فتویٰ نہیں لگاتے ہو، کہتے یار ٹھیک کیا، مسئلے کا حل کر دیا۔ اگر امام بخاری یہ انداز اختیار کرے تو تم کہتے ہو مسئلے کا حل کر دیا۔ اگر یہی انداز امام ابو حنیفہ کرے رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تم کہتے ہو یار حدیث کے خلاف چل رہا ہے۔ امام صاحب حدیث کے خلاف، اور بولو امام ابو حنیفہ حدیث کے خلاف نہیں چل رہے۔ توجہ سے بات سمجھیے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ توجہ سے یہ مسئلہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ کہاں تک کیا ہے؟ کس مقام پہ کیا ہے؟ یار لوگ تو شاید یہ چیزیں نہ بیان کریں، لیکن ہمارا مسلک ہم سمجھتے ہیں کہ حقانیت کی طرف ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیثوں کو ہم نے ٹھیک سمجھا ہے، ہمارے امام نے ٹھیک سمجھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، رفع الیدین کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن کہاں تک کیا ہے؟ جب ہماری نظر امام بخاری کی ایک کتاب پہ پہنچی، حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لائے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے لائے رضی اللہ عنہ کہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، ہر تکبیر کے ساتھ پیغمبر کائنات رفع الیدین کرتے۔ اور یہ روایت حضرت بخاری لائے۔ یہ روایت کون لائے بولو؟ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن ہمارا انداز پتہ کیا؟ توجہ سے بات ہے، رفع الیدین کی ہے۔ ایک حدیث یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین۔ شیعہ لوگ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہیں، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک روایت ہمارے پاس اور بھی ہے، وہ بھی روایت بخاری، امام بخاری شریف کی رائے، اس میں صریح لفظ ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر سے لائے۔ عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع جاتے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا، اور جب 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوئے تو تب بھی رفع الیدین کیا۔ یہ روایت بھی امام بخاری لائے ہیں، اور یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ بھی امام بخاری لائے ہیں۔ ابن عمر ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے،
لیکن رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کی ہے۔ بخاری یہ روایت عبداللہ ابن عمر کی رائے ہے، اس میں صریح لفظ ہے لا یرفع بین السجدتین، کہ سجدوں کے درمیان پیغمبر نے رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ موطا امام مالک میں حضرت ابن عمر کی روایت رائے ہے جس میں صراحت ہے رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین کوئی نہیں، رکوع جاتے کا رفع یدین کوئی نہیں، رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین ہے، اس سے زائدہ کا رفع یدین کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ درمیان میں آئے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نے رفع یدین کا جو مسئلہ سمجھا، امام اعظم نے جو مسئلہ سمجھا، میرا بھائی ہم لوگ حدیث کو چھوڑنا جائز، اور بولو ہم لوگ حدیث کو چھوڑنا جائز نہیں سمجھتے؟ کیا تیرے پاس میرے امام کا یہ قول نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میرا قول حدیث کے مقابلے میں آ جائے اس کو دیوار پہ دے مار، فرمایا کہ اس کو دیوار پہ دے مار۔ اب دیکھیے میں امام ابو حنیفہ کی طرف پر مسئلہ رفع یدین عرض کروں۔ امام صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو نماز ہے ابتدائی اسلام اس کا نقشہ اور تھا، انتہائی اسلام میں اس کا نقشہ، اور بولو سمجھے، ابتدا میں اور انتہا میں، دونوں روایتیں بخاری کی کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے سے گرے، آپ کی یہ ساری سائڈ دائیں طرف والی چھل گئی، 1 مہینہ تک رسول اللہ نے بالا خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھی، وہاں آپ بیٹھ جاتے، صحابہ وہاں چلے جاتے، حضور فرماتے میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہوں اور تم بھی مقتدی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ بخاری ہے۔ فرمایا کہ جب سجدہ امام کرے تم بھی کرو، جب امام بیٹھے تم بھی بیٹھ جاؤ، یہ حدیث امام بخاری لائے، یہ پہلے کا نقشہ ہے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نمازوں کا نقشہ ہے وہ بھی بخاری لائے ہیں۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیغمبر کائنات دوران صلاۃ نماز تشریف لائے ہیں اور پیغمبر سیدھا مصلی پہ آئے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیغمبر آگے ہیں، پیغمبر بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں اور ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت بخاری کہتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب تجھے ایک بات میں نبی علیہ السلام کی ایک سنت میں اختلاف نظر آئے کہ یار یہ کام یہ اور ہے یہ اور ہے، فرمایا اس میں غور و تدبر کر، پہلے کا کام کون سا ہے، نبی کی آخری زندگی کا کام کون سا ہے۔ حضرت بخاری کہتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پیغمبر کا آخری فعل حجت ہوگا، پہلا فعل حجت۔ اب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا رفع یدین کا نقشہ کیا ہے، توجہ سے بات سنیں۔ ہم نے یوں انداز اختیار کیا، میرے امام نے یوں انداز، ہماری عقل میں یہ بات، حدیث کو چھوڑا نہیں، حدیث کو ملایا ہے میرا بھائی۔ جس طرح صحابہ حدیث کو ملاتے تھے، جس طرح تابعین دیگر حدیثوں کو ملاتے تھے، جس طرح امام بخاری نے حدیثوں کو ملا، ہمارے امام نے بھی اسی طرح حدیثوں کو ملا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائے صلاۃ ہے، جب ابتدائے زمانہ نبوت کا ہے، جس وقت پیغمبر کائنات ابتدا چلتے ہیں، اس وقت ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، کیونکہ اس میں لفظ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین، یہ جز رفع یدین میں بخاری لائے ہیں۔ فرمایا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جاتے بھی رفع یدین کر دیں، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کر دیں، سجدے میں جاتے بھی رفع یدین کر دیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کر دیں۔ پھر امام بخاری اگلی بات لائے ہیں، یہ بخاری شریف میں لائے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، رکوع جاتے کا رفع یدین کیا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین کیا ہے، دو رکعتوں سے اٹھتے کا رفع یدین کیا ہے، لا یرفع بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان کا رفع یدین پیغمبر نے چھوڑ دیا۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 جگہ رفع یدین کیا، رکوع جاتے کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں رکوع جاتے کا رفع یدین چھوڑ دیا، صرف رکوع اٹھتے ہوئے کا رفع یدین کیا۔ پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 استادوں سے پیش کر رہا ہوں، مسند حمیدی سے پیش کر رہا ہوں اور صحیح ابی عوانہ سے پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ
میں نے نبی کریم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ سے حدیث ہے، اس حدیث کی سند پہ کوئی غبار، اس کے راوی غلط، اس کے وہی راوی ہیں جو بخاری کے راوی ہیں، کوئی راوی غلط نہیں۔ توجہ سے، رأیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کائنات کو دیکھا ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا اذا اراد ان یرکع و اذا اراد ان یرفع راسا، جب پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جانا چاہتے ہیں یا رکوع سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا یرفعہما، پیغمبر نے یہ رفع یدین بھی چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں رفع یدین کیا ہے، لیکن جو پیغمبر کی آخری نماز ہے، ابن عمر کہتے ہیں اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں ہم نے حدیثیں چھوڑی ہیں یا ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ حنفی حدیثوں کو چھوڑ؟ حدیثوں کو ملانے کا طریقہ ہے میرا سی۔ ایک مثال اور اس کا، ہم امام کے پیچھے زبان کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کے قائل، اور بولو امام پڑھ رہا ہو تو ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تو پڑھتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کی نمازوں پہ فتوے لگائیں؟ ہم کیوں کہے کہ بھائی تیری نماز ہی کوئی نہیں، ہم کیوں کہے کہ تو جہنم میں جائے گا، ہم کیوں کہے کہ تو جنت سے معلوم ہے، ہم کیوں کہیں؟ لیکن بعض لوگ بڑی بہادری کرتے ہیں، جو لوگ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی نماز شرم آنا چاہیے، تیرا مذہب تیرے پاس ہے لیکن ہماری تحقیق ہمارے پاس۔ توجہ سے بات، میں نے کہا تیرے پاس حدیث کون سی؟ کہتا ہے کہ میرے پاس حدیث ابو داؤد کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ سے بات سمجھیے، عبادہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحہ الکتاب، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس میں صراحت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ پھر میں نے کہا میرے پاس بھی ایک حدیث ہے، میرے پاس مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اللہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر دو۔ آگے جملہ بولا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے مقتدیو تم خاموش ہو جاؤ، تم نے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام یہ کہ تم آمین کو، یہاں صریح لفظ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ، اور بولو یہاں صریح لفظ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ۔ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو مناظرے کا انداز نہیں ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں یار ایک صف میں ہم سارے کھڑے ہو جائیں، اختلافات کو مٹانا چاہیے، ہم سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ چلیے دو حدیثیں میں اس روایت کو بھی ایک لمحے کے لیے دیتا ہوں۔ اب یہ بھی روایت ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ، ایک میں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھ۔ اب یار کوئی ہمیں کوئی درمیان میں چیز آنی چاہیے، ہم دونوں حدیثوں کو اس پہ فٹ کر دیں تاکہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہو جائیں اور ہم لوگوں کو یہ سبق دیں یار نبی کی حدیثوں میں کوئی اختلاف ہو۔ ہماری نظر مسلم شریف پر آئی، مسلم شریف پر آئی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ سے یہ بات سمجھیے، ابو ہریرہ راوی ہے، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کا شاگرد فارسی سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے استاد جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، انی اکون خلف الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو آیا میں نماز میں فاتحہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، فرمایا کہ اے میرے فارسی شاگرد اپنے جی میں پڑھ، اپنے جی میں پڑھ، تیری زبان پہ حرکت نہیں آنی چاہیے، تیرے دل میں تصور آنا چاہیے، تیرے جی میں بات آنی چاہیے۔ گویا کہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ رب
امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تیری زبان خاموش رہنی چاہیے، تیرا دل پڑھنا چاہیے، تیرے دل میں اس کا تصور آئے۔ امام کہتا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو تیرے جی میں بھی آئے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں پڑھنے کا آرڈر ہے اس میں جی کا آرڈر ہے، ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کر دی، اور جس میں نہ پڑھنے کا آرڈر ہے اس کے ساتھ زبان سے نہ پڑھنے کا آرڈر ہے۔ اب دونوں حدیثوں کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دو کہ پڑھنا ہے دل کے ساتھ، نہیں پڑھنا زبان کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ پیغمبر کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ہم سبھی کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، ہم اختلاف چاہتے